إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے اور پالنہار ہے. درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. محترم حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 80 پر 5 پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین اس آیت میں نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شخص اسلام کے علاوہ اور کوئی دین چاہتا ہے اور اسلام کو چھوڑ کے ایک دوسرا دین پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا، وہ بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے جو اسلام کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ دین کے علاوہ دوسرے دین پر عمل کرتے ہیں، دوسرے دین کو قبول کرتے ہیں، دوسرے دین پہ چلتے ہیں اور اسی پہ مر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ دین انہیں آخرت کے روز نار جہنم سے بچا نہیں سکتا ہے، اور ان کا دین اللہ رب العالمین کے پاس قبول بھی ہونے والا نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مدینے کے کچھ 12 لوگ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا اور اسلام کو چھوڑ کے مکہ کے کافروں سے جا ملے، مکہ کے مشرکوں سے مل گئے. تب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمایا، کہا کہ جو شخص بھی اللہ کے دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اپناتا ہے، دوسرے دین کو تلاش کرتا ہے اور اسی پہ چلتا ہے، اسی پہ رہتا ہے، تو اس کا وہ دین اللہ رب العالمین کے پاس قابل قبول نہیں ہے، بلکہ رد ہے، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. اور پھر ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں آخرت کے دن. جب اس آیت کے تحت جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ مرتد ہونے والے لوگوں کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول کرنے والا نہیں، تو پھر سے وہ لوگ توبہ کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں اور مسلمان ہو کے زندگی جیتے ہیں. معزز بھائیوں، ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس دین اسلام ہی قابل قبول کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ اسلام ہی کو قبول کیوں کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ کو اسلام ہی پسند کیوں ہے؟ دوسرے دین کیوں نہیں؟ دوسرے ادیان کیوں نہیں؟ جو پرانے ہندو مت لے لیں، عیسائیت کو لے لیں، یہودیت کو لے لیں،
جین مت، بہت سارے مذاہب روئے زمین پر پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اسلام ہی پسند کیوں ہے؟ اس کا جواب خود قرآن میں اللہ نے دیا۔ سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے، آیت نمبر 19 ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کو اسلام پسند، اللہ تعالیٰ کے پاس دین اسلام ہی ہے۔ اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے یوں کیا، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ دین اسلام ہے، اسلام ہی اللہ کو پسند ہے۔ کیوں؟ یہ وہ اسلام ہے جو آدم علیہ السلام لے کر آئے، اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت نہیں، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا اور اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا اور پوری زندگی اللہ رب العالمین کے لیے قربان کرنے کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام ہی پسند ہے۔ تو پتہ چلا جب اللہ تعالیٰ کو اسلام پسند ہے، دین کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے پاس پسندیدہ دین اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول دین اسلام ہی ہے اور نجات اللہ تعالیٰ نے اسلام ہی میں رکھا ہے، تو ہم سب مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب دین اللہ کو پسند ہے، اسلام اللہ کو پسند ہے، تو اسی دین پر، دین اسلام پر قائم رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، اسی دین پہ چلنا چاہیے، اسی دین پہ رہنا چاہیے، اسی دین پہ زندگی گزارنا چاہیے اور موت بھی اسی دین پر میری آپ کی ہونا چاہیے۔ اللہ کی یہ وصیت ہے، یہ اللہ رب العالمین نے وصیت فرمائی، حکم دیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہا کہ تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام کی حالت میں تمہیں دنیا سے جانا چاہیے، اسلام کی حالت میں دنیا سے تمہیں رخصت ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اسلام پر زندگی کی آخری سانس تک باقی رہنا چاہیے اور زندگی کی آخری سانس تک اسلام ہی پہ انسان کو قائم رہنا چاہیے۔ معزز بھائیوں، ہر زمانے میں اور خصوصاً اس زمانے میں اسلام پر چلنا، اسلام پر عمل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اسلام کی، اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی، اپنی توحید کی حفاظت کی فکر کرنا آج ہمارے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے۔ مال کی، دولت کی حفاظت کی فکر، سونے چاندی کی، جائیداد کی حفاظت کی فکر انسان بہت زیادہ کرتا ہے۔ یاد رکھو، مال کی حفاظت کی فکر سے زیادہ، دولت کی حفاظت کی فکر سے زیادہ، سونے چاندی کی حفاظت کی فکر سے زیادہ اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اپنی توحید کی حفاظت کی فکر ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ جی، ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ مال سے زیادہ جس کی حفاظت مجھے آپ کو کرنا ہے وہ ہمارا دین ہے، میری آپ کی توحید ہے، میرا آپ کا عقیدہ ہے، میرا آپ کا اسلام ہے۔ دولت سے زیادہ جس پونجی کی مجھے آپ کو حفاظت کرنی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی نعمت ہدایت ہے۔ اس ہدایت کی فکر اور اس ہدایت کی فکر کے لیے مجھے آپ کو ہمیشہ کوشاں رہنا، دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اسلام پہ چلنا دشوار ہو جائے، ایمان پر باقی رہنا چیلنج بن جائے، کسی بستی میں رہتے ہیں، کسی سٹی میں، کسی شہر میں آپ رہتے ہیں، وہاں سٹی میں اور بستی میں رہ کر اسلام پر رہنا اور اسلام پہ چلنا ایک ہمارے لیے خطرہ بن جائے، چیلنج بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سٹی چھوڑ دو، وہ سٹی چھوڑ دو، جی وہ بستی چھوڑ دو، وہ شہر چھوڑ دو، وہ علاقہ چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہا کہ کمپرومائز کر لو، دین کو چھوڑ دو، اسلام کو بھول جاؤ، اپنی زندگی کی حفاظت کرو۔ ہاں، وہ الگ مسائل ہیں، وہ دین کی حفاظت اور جان کی حفاظت، وہاں بھی کچھ مسائل اسلام الگ رکھے ہیں۔ لیکن جب ایسا عام ہو جائے، اسلام پہ چلنا مشکل ہو رہا ہے، دین پہ قائم رہنا مشکل ہو رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا جب ایسے حالات ہوں گے۔ تو آپ نے کہا اگر بکریاں تمہارے پاس ہیں، بکریوں کو لو، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ اور بکریوں کا دودھ دھو اور پیو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے وہیں پہاڑوں میں زندگی گزارو۔ بخاری کی، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت آتی ہے بخاری ہی کی،
کتاب الفتن جہاں فتنے کے مسائل امام بخاری لاتے ہیں، وہاں پہ اس حدیث کو انہوں نے نقل کیا۔ اگر بکریاں نہیں ہیں، حالات ایسے ہو چکے ہیں، جہنم کے داعی جہنم کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جہنم کی دعوت دے رہے ہیں، جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، گمراہی کی طرف بلا رہے ہیں، شرک اور کفر کی طرف بلا رہے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر نکل جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، بیابانوں میں چلے جاؤ، اور اگر پتے کھا کے رہنے کی نوبت آئے تو پتے کھا لو، جی پتے کھانے کی نوبت پڑے تو پتے کھا لو، لیکن دین کی حفاظت کو اہمیت دو۔ اسلام اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی جو نعمت ہدایت ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوشش کرو، اور اس کے لیے جو بھی ہو سکتا ہے انسان کو قدم اٹھانا چاہیے۔ پتے کھانا پڑے تو کھا لینا چاہیے، جی بکریاں چرا کے دودھ پینا پڑے تو پی لینا چاہیے، کیوں؟ ایمان کی حفاظت ضروری ہے بھائی۔ تو موجودہ زمانے میں اسلام کی حفاظت، دین کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ موت تک اسلام پہ رہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے اگر تمہیں پتے کھانا پڑے کھا لو۔ یہاں تک آگے بڑھ کے میں بتاؤں آپ کو قرآن سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اگر ہماری اولاد جو اولاد ہمارے ساتھ رہتی ہے یا ہم اولاد کے ساتھ رہتے ہیں، اگر ہماری اولاد بھی ہمارے دین کے لیے خطرہ بن جائے، ہماری اولاد بھی ہمارے دین کے لیے مشکلات پیدا کرنے والی بن جائے، شریعت سے ہمیں قرآن سے ایک رہنمائی ملتی ہے، اولاد کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، جی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کو واقعہ ہم سب جانتے ہیں، ایک بچے کو قتل کر دیا حضرت خضر علیہ السلام نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، آپ نے ایک ایسے جان کو ناحق مار دیا بغیر کسی قصاص کے، آپ نے قتل کر دیا۔ آپ نے آگے چل کے اس کی حکمت، اس کی مصلحت خضر علیہ السلام نے بتائی، فکان ابو، کہا کہ اس بچے کا جو باپ، یہ والدین ہیں، بڑے نیک تھے، فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، ہمیں ڈر لاحق ہوا، یعنی اللہ کی طرف سے جو انہیں علم ملا تھا، اس علم کی روشنی میں کہنے لگے خضر علیہ السلام کہ ہمیں ڈر لاحق ہوا کہیں آگے چل کے یہ اولاد اپنے ماں باپ کے لیے طغیانیت کا اور کفر میں پھنسانے کا ذریعہ نہ بن جائے، اپنی اولاد کو کفر کی طرف اپنے ماں باپ کو کفر کی طرف بلانے والا یہ نہ بن جائے، اس لیے اس بچے کو ہم نے قتل کر دیا۔ ہمارے قتل کی بات میں نہیں بول رہا ہوں، جی ہاتھ میں وہ لینے کی بات نہیں بول رہا ہوں، اگر ایسا مسئلہ ہو جائے، کہا جائے بچے تو الگ رہ جا، ہم الگ رہ جاتے، جب اولاد ہمارے دین کے لیے خطرہ بنتی ہے، چیلنج بنتی ہے، تب اولاد سے بھی جدا ہونا پڑے تو ہو جانا چاہیے، لیکن ایمان کی حفاظت اور اسلام کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ معزز بھائیوں، یہ ٹاپک بتانے کا مقصد کیا ہے، کیوں ہے؟ اس لیے آج موجودہ زمانے میں ارتداد کی ایک لہر پھیلی ہوئی ہے، آئے دن لوگ، نوجوان، مسلم لڑکے، مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، جی خاندانی مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، پیدائشی مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، تعلیم یافتہ طبقہ، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے طبقے، بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اور بڑے زوروں پہ یہ ارتداد کی لہر آج پھیل رہی ہے، اور بہت سارے نوجوان آج ارتداد کا شکار ہو چکے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں، میں صرف گنے چنے اسباب کی طرف آؤں گا، اور پھر جو شخص ارتداد کے راستے پہ چلتا ہے، مرتد ہوتا ہے، اس کے لیے کیا وعیدیں آئی ہیں، کیا سزائیں اسلام میں بتائی گئی، انشاءاللہ اس کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا۔ ارتداد کی لہر آج جو پھیل رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا سبب ہے؟ یاد رکھیے، دشمنوں کی ایک بہت بڑی سازش ہے، وہ سازش یہ ہے کہ مسلمانوں کو مرتد کرانا، اسلام سے لوگوں کو متنفر کرانا، اسلام سے لوگوں کو آر دلانا، نفرت دلانا، اسلام کو دہشت گردی کے طور پہ انسانوں کے سامنے پیش کرنا تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں، اسلام قبول نہ کریں، اور اس کے لیے سازشیں مختلف وہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک سازش ان کی یہ ہوتی ہے
کہ اپنے ہی کسی فرد کو، اپنے ہی کسی انسان کو جو فیمس ہوتا ہے، نام والا ہوتا ہے، مقام والا ہوتا ہے، اس کو مسلمان بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. جی، اس کو مسلمان بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ اپنے اسلام کا باور کرتا ہے، اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہے، قرآن حدیث کی، سنت کی سب باتیں وہ مسلمانوں کو بتانے اور سکھانے لگتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کے فالوورز بن جاتے ہیں. جی، اس کے چینلز کو لائک کرنے والے بنتے ہیں، اس کے نام لیوا بن جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مرتد ہو جاتا ہے. جی، مرتد ہو جاتا ہے وہ، اور پھر اس کے انبھکت، اس کے پیار میں، یعنی اس سے محبت کرنے والے لوگ، اس کے علم سے فائدہ اٹھانے والے لوگ، وہ بھی کیا کرتے ہیں، جن کے مقدر میں گمراہی لکھی ہوتی ہے وہ بھی مرتد ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی نہیں بول رہا ہوں میں، یاد رکھیے. قرآن، اللہ رب العالمین یہ بات ان کی سازش کو قرآن میں بیان کیا ہے. جب یہودیوں نے دیکھا مدینے میں کہ اسلام دن بدن پھیلتے جا رہا ہے اور مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، لاکھ سازشیں ان کی ناکام ہو گئی تھی یہودیوں کی، تو انہوں نے ایک حربہ استعمال کیا. کہا اپنے ہی کسی یہودیوں سے کہنے لگے کہ دیکھو، صبح میں مسلمان ہونا، اپنے اسلام کا اعلان کرنا، اور شام ہوتے ہوتے پھر یہودی بن جانا. شام ہوتے ہوتے یہودی بن جانا. قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان کیا، آیت نمبر 72 ہے. وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے ایک جماعت کہنے لگی اپنے لوگوں سے کہ اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو مسلمانوں پہ نازل کی گئی ہے. دن کے کسی حصے میں، دن کے صبح میں ایمان لانا، اور شام کے وقت آخری پہر پھر مرتد ہو جانا. کیوں وہ ایسا کر رہے تھے؟ تاکہ جو لوگ اسلام کے قریب ہیں وہ اسلام سے دور ہو جائیں. کیوں؟ یہودی قوم ایک علم والی قوم تھی، اس زمانے سے علم رکھنے والی قوم تھی. جب دنیا دیکھے گی، لوگ دیکھیں گے، ارے علم والے لوگ، کتاب رکھنے والے لوگ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد پھر شام تک اسلام پہ باقی نہیں رہے، شام سے پہلے مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی خامی ہے، اسلام میں کوئی کمزوری ہے، اسلام میں کوئی نقص ہے. تبھی یہ پڑھی لکھی قوم اسلام کو چھوڑ رہی ہے، تبھی یہ علم رکھنے والی قوم اسلام کو چھوڑ رہی ہے. اسلام میں کوئی گڑبڑی ہے تبھی تو نہ یہ علم رکھنے والے لوگ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. یہ لوگوں کو یہ تاثیر دینے کی یا اثر دینے کے لیے اس طرح انہوں نے سازش کی، جو اسلام کے قریب ہیں وہ دور ہو جائیں، اور جو اسلام میں ہیں کمزور ایمان والے، کمزور عقیدے والے، جب وہ دیکھیں کہ یہودی اسلام میں آ کے جا رہے ہیں، یہ بھی نکل کے واپس آئے. لعلہم یرجعون، تاکہ سارے کے سارے جو مسلمان ہیں کمزور ایمان کو نکلنا ہے. اس سازش کے تحت انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا اور یہ طریقہ استعمال کیا. اور بھائیوں، ایک طریقہ ہے یہ لوگوں کو مرتد کرانے کا، اسلام سے لوگوں کو نفرت دلانے کا. ایک دوسری وجہ مرتد ہونے کی، آج نوجوان کیوں مرتد ہو رہے ہیں، بہت سارے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. کیوں؟ بعض دنیاوی مقاصد ہیں، دنیاوی غرض ہے، دنیا کی لالچ میں، کوئی شہرت کے لیے، کوئی دولت کے لیے، کوئی عورت کے لیے، کوئی اپنی شہوت کے لیے اسلام کو چھوڑ رہا ہے. جی، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں دولت کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا، شہرت کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا، عورت کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا، اپنی شہوت کی آگ کو بجھانے کے لیے اسلام کو چھوڑ دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح مسلم کی روایت پیشن گوئی آپ نے فرمائی تھی، یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. آپ نے کہا تھا کہ فتنوں کا سیلاب آنے والا ہے، فتنے ایسے امم کے آنے والے ہیں، فتنے ایسے امت مسلمہ پہ چھانے والے ہیں کہ ایک انسان صبح میں مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کفر سے جا ملے گا، اور شام میں مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کفر کو اپنے گلے سے لگا لے گا، کافر ہو جائے گا، اور دنیا کے چند سکوں کے عوض اپنے دین کا سودا کر ڈالے گا، اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. کیوں؟ دنیا کی لالچ، دنیا کی حرص، دنیا کی شہرت کو پانے کے لیے اور دنیا کی دولت کو پانے کے لیے.
اسی لیے بھائیوں، انسان کو حرص سے، لالچ سے اور دنیاوی مقاصد سے بچتے ہوئے دین پر، اسلام پر قائم رہنے کی اور جمع رہنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے نوجوان لڑکے ہیں، کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں، اپنی شہوت کے لیے، اپنی دنیاوی غرض کے لیے کئی لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے تعلق۔ جب وہ لڑکی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اسلام، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تیرا دین چھوڑنا ہوگا، دھرم چھوڑنا ہوگا، کئی نوجوانوں نے دھرم کو چھوڑ دیا، یعنی اسلام کو چھوڑ دیا۔ اور بہت زیادہ جو آج عام ہے، ایک مسلم لڑکی یا مسلم لڑکیاں، خاندانی مسلم، گھرانہ مسلم، فیملی مسلم، دیندار گھرانہ کہلانے والے لوگ، اور ان کی لڑکیاں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں غیروں سے تعلقات قائم کر لیتے ہیں اپنی شہوت کے لیے، اپنی حرص کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، اور غیر لڑکوں سے، غیر مسلموں سے تعلق بنا کے جب ایک ایسی نوبت آتی ہے کہ اسلام کو چھوڑ رہی ہیں، اور کتنے ایسی خبریں اور کتنی ایسی باتیں ہم جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا نہیں، ابھی چند دن پہلے ایک بازو، ہمارا پڑوسی جو ملک ہے، وہاں سے ایک عورت آتی ہے، مسلم بچوں کے ساتھ آتی ہے، غیر سے یہاں پہ شادی کرتی ہے، اور غیر مسلم بن کے جی رہی ہے وہ یو پی کے اندر۔ ہاں، کتنے ایسے واقعات ہو رہے ہیں بھائی ہمارے اڑوس پڑوس میں، ہماری خود تروپتی میں جا کے دیکھیے کتنی ایسی مسلم لڑکیاں ہیں جو گٹو لگا کے غیروں کے ساتھ غیر بن کے زندگی جی رہی ہیں۔ کتنے ایسے۔ پونا کے اندر ایک سروے کیا گیا، مسلمان، بس 15 دن کا وہ سروے تھا جو مسلمان کیے ہیں، 2019 یا 2018 کی میں بات بول رہا ہوں۔ سروے کیا گیا تو پتا چلا کہ کئی ایک لڑکیاں پونا میں، لگ بھگ 300 یا 400 تک کی لڑکیاں غیر لڑکوں سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں اور ہندو بن کے زندگی جی رہی ہیں۔ معزز بھائیوں، یہ فتنے ہیں، یاد رکھیے، یہ مرتد ہونے کی یہ بات، یہ مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ بس اپنی شہوت کو پوری کرنا ہے، اپنی ہوس کو پوری کرنا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ مشہور ہے، ہم سب کو پڑھنا چاہیے، مردوں کو بھی پڑھنا چاہیے، عورتوں کو بھی پڑھنا چاہیے، کس طرح انہوں نے اسلام کے لیے اپنے شوہر کو طلاق دے دیا۔ جو مالک تھے پہلے شوہر، انس رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے، ان کو چھوڑ دیا انہوں نے۔ اسلام قبول کرتی ہیں، مالک اسلام قبول نہیں کرتے، کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم اسلام قبول نہیں کرتے تمہارے ساتھ میرا رہنا مشکل ہے، چھوڑ دیا ہوں۔ جب پھر وہ بیوہ جب مطلقہ بن کے جی رہی تھی، ابو طلحہ کا رشتہ آتا ہے، ابو طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ام سلیم کو نکاح کا پیغام بھیجا، کہا کہ ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ مدینے کے بڑے سردار تھے اور بڑے مالدار تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو طلحہ تم جیسے اخلاق والا اور مالدار اور سردار انسان کسی عورت کو رشتہ دے تو اس عورت کی خوش نصیبی ہے، لیکن میں تم سے بھی نکاح نہیں کر سکتی اس لیے کہ تم کافر ہو، تم تم سے نکاح نہیں کر سکتی میں۔ کہا کہ پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہا مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ تو میں تم سے نکاح کروں گی۔ اور پھر آگے بڑھ کے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرا مہر ہو گیا، جاؤ، کوئی مہر دینے کی ضرورت نہیں مجھے۔ ایک کردار، ایسا کردار ہماری خواتین کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اس طرح دین کی سمجھ اور دین کا فہم اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز بھائیوں، ایک ارتداد کیوں ہو رہا ہے آج؟ ایک سبب یہ تھا۔ ایک تیسرا سبب، بڑا اہم سبب ہے، دین سے بیزاری۔ اسلام بولے تو چھوڑو بھائی، کب بھی بیٹھے تو اللہ، رسول، دین، یہ وہ، کبھی یہ باتیں کیا؟ ہاں، آج کے ماڈرن زمانے میں، ترقی یافتہ زمانے میں چاند پہ جانا ہو تو اسلام نہیں، ہاں، سورج تک پہنچنا ہو تو اسلام نہیں۔ کبھی یہ مولوی صاحب یہ بولتے، یہ داڑیاں والے یہ بولتے، یہ جھبے والے وہ بولتے، کبھی دین دین، ارے دین میں کیا رکھا ہے جی؟ کون سی ترقی ہوتی بولو دین پر چلنے سے؟ اللہ اکبر۔ کون بول رہے ہیں؟ غیر نہیں، یہ اپنے بول رہے ہیں، یہ اپنے بول رہے ہیں، یہ مسلمان بول رہے ہیں۔ دین سے بیزاری کا مزاج، ایک دین سے دوری، دین سے اتنے دور، دین سے کیا میں بولوں آگے بڑھ کے، غصہ ہونا نہیں۔ دیندار کو دیکھنا ہے تو مسجد میں نماز فجر میں آپ کو دیکھ لینا، کتنے دیندار ہیں ہمارے گاؤں میں بول کے، پورے مسجدوں کی بات بول رہا ہوں۔ حالانکہ اسلام میں جو عبادات ہیں، اسلام میں جتنی عبادات ہیں ہم سب جانتے ہیں نا، ہم سب کو علم ہے، ان تمام عبادتوں میں سر فہرست، اول ترین، اہم ترین، عظیم ترین عبادت نماز ہے کہ نہیں؟ غلط بول رہا ہوں؟
جی اہم ترین افضل ترین قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کس چیز کے تعلق سے ہوگا؟ نمازی کے تعلق سے ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، نہ آپ اس سے انکار کریں گے نہ میں اس سے انکار کرنے والا ہوں. میرے بھائی جب نماز ہی سے ہمارا ایسا تعلق ہے تو پھر دین سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ نماز سے ہمارا یہ تعلق ہے، اتنے ہم دور ہیں عبادتوں سے، تو دین سے دوری کا ایک تعلق ہے، بہت دور ہے دین سے. بیسک نالج بھی مسلمانوں کو نہیں. بینک مینیجر یوٹیوب پہ دیکھیں نہیں آپ لوگ، بہت چلا ہے عبد الغفار سلفی صاحب کا ایک بیان، اس میں کلپ میں بتا رہے ہیں ایک بینک کا مینیجر ہے مسلمان، اس سے کچھ سوالات ہوتے ہیں کون بنے گا کروڑ پتی میں، بیسک جوابات وہ دے نہیں پایا. اور کتنے ایسی چیزیں ہیں بھائی، وقت نہیں ہے اشارے دینے کے لیے میرے پاس. تو دین سے ایک دم دور ہمارے مسلمان زندگی جی رہے ہیں. ہم دنیا سے بہت قریب ہیں، دنیا سے قریب ہیں. اور معاف کرنا میرے بھائی، معاف کرنا، ہمارا مزاج بھی آج یہی بنا ہوا ہے اللہ ماشاء اللہ. اکثر کی ہم بات کر رہے ہیں، اکثر لوگ زیادہ تر ترجیح اہمیت دین کی تعلیم کی نہیں، دنیا کی تعلیم کی دیتے ہیں، بہت زیادہ دیتے ہیں. بچوں کو صبح اٹھاتے ہیں 4 بجے اٹھاتے ہیں، اٹھ رہے تیرا 10th ہے، پڑھتے بیٹھے کبھی نماز فجر کو اٹھانے کی نوبت، اور کبھی ماں جو کوشش نہیں کرتی، کبھی باپ جو کوشش نہیں کرتا. 10th آ گئے، الارم پہ الارم ہو رہے ہیں، ٹیوشن پہ ٹیوشن لگا رہے ہیں، عصر کے بعد ایک ٹیوشن ہے، مغرب کے بعد ایک ٹیوشن ہے. نیوالے کھاتے پڑھاتے رہتے، اسے کھاتے رہتا کتاب دیکھتے کھاتے رہتے. ارے دین دنیاوی تعلیم سے اتنا شوق ہے آپ کو، رکھیے، غلط نہیں بول رہے، پڑھائیے، لیکن دین کے تعلق سے، دینی تعلیم کے تعلق سے کتنے کوشاں ہیں آپ، کتنے سیریس ہیں آپ. میں آپ ہم سب معزز بھائیوں، دین سے دوری ایک، اور پھر دین کو سمجھ رہے ہیں. کیسے سمجھ رہے ہیں؟ علم کی بنیاد پہ نہیں سمجھ رہے ہیں. جی دین کو، اسلام کو جیسے سمجھنا ہے وہ سمجھ نہیں ہے ہمارے پاس. اپنی مرضی سے کچھ پڑھ لیے، خود اپنے آپ استاد بن لیے، خود اپنے آپ مفسر بن لیے، خود اپنے آپ محدث بن لیے، اور ہم خود اپنے آپ کو، دین کو اپنے آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہمارے اسلاف نے ہمیں کیا سمجھایا ہے. دین کو جو ایکسپرٹ ہیں، جو ماہر ہیں، جو عربی سے واقف ہیں، جو جن کی زندگیاں پڑھنے پڑھانے میں گزر گئی ہے، ان سے کبھی ہم سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. معاف کرنا بھائی، کبھی نہیں کرتے. اور یہ مزاج کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ دین کو اپنی طرف سے سمجھنے کی وجہ سے مرتد ہو رہے لوگ. الہاد، بے دینی کا مزاج باقاعدہ عام ہو رہا ہے. ابھی ایک لگ بھگ 2-3 مہینے پہلے NDTV شاید اس پہ ایک شو چلا ہے، 3 لوگوں کو ایکس مسلم کہتے ہو، ایکس مسلم، حالانکہ ایکس نہیں، یس مرتد ہونا چاہیے تھا نام ان کا، یس، ہاں یہ مرتد ہے. یہ تینوں، ایک اس میں عورت ہے، تینوں سے وہ پہلے اینکر پوچھتا ہے بھئی آپ اسلام کو چھوڑ دیے، ایکس مسلم بن گئے، کیوں، کیا ریزن ہے؟ تینوں کی میں 3 باتیں بتا کے آگے بڑھتا ہوں، وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. ایک نے کہا، پہلے نے کہا اسلام میں اتنی بڑی بات اس نے بتایا، دیکھو اللہ اکبر کیا سمجھ ہے اس کی. اب تک ہم یہی سنتے تھے اور ہم کہتے بھی ہیں بھائی جو پرابلم ہے مسلمانوں میں ہے، اسلام میں نہیں ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہم کہتے بھی ہیں پرابلم، خرابیاں ہمارے اندر ہے، مسلمانوں میں ہے، اسلام میں نہیں ہے. مانتے ہیں نا آپ لوگ؟ اسلام میں کوئی خرابی نہیں، خرابی ہم میں ہے، ہم مسلمان خراب ہیں، ہم یہ بولتے ہیں دنیا والوں. یہ کہنے لگا مسلمان بڑے اچھے ہیں، پرابلم اسلام میں ہے. جی پرابلم اسلام میں ہے. اور پھر اس نے سورہ توبہ کی آیت کوٹ کر رہا ہے، آیت نمبر 29، اسلام میں ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ قتل کرو جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جزیہ لو ان سے، یہ لوگ، اس آیت کو لے کے بتا رہا ہے. ارے کبھی اس آیت کو بیٹھ کے سمجھا ہوتا، کسی سے سیکھا ہوتا، کسی کو پوچھا ہوتا، اپنی طرف سے وہ سیکھ لیا، اپنی طرف سے وہ ترجمہ ایک کسی کا لے لیا اور لے کے دنیا والوں کو بتا رہے تھے اسلام میں یہ جزیہ لینے کی بات بولی جا رہی ہے، قتل اہل کتاب کو قتل کرو بول کے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے. کس بیک گراؤنڈ میں بولا گیا ہے کہ کب یہ لاگو ہوتا ہے یہ آیت؟ اس چیز کو اس نے نظر انداز کر دیا. دوسری عورت جو بیٹھی تھی اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں اسلام چھوڑے؟ اس نے کہا کہ بہت ساری ہیں چیزیں، لیکن اسلام میں عورت کی کوئی عزت نہیں. پوری دنیا کہتی ہے کہ اسلام میں جو عزت عورت کو ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں.
اور یہ کہتی ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی عزت نہیں، عورت کا کوئی احترام نہیں، اس لیے میں غیر بن گئی۔ غیر میں بڑا اسلام بڑی تعظیم ہے، اللہ معاف کرے۔ تیسرے سے پوچھا گیا میر چپنڈی کیوں چھوڑے آپ اسلام کو؟ اس نے کہا دیکھو اللہ اللہ کیا نالج ہے ان کا اسلام کے بارے میں۔ اس نے کہا اسلام سیکس کو پرموٹ کرتا ہے۔ یہ کون، یہ غیر کی نہیں بات بول رہا ہوں میں، آپ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شہوت کی دعوت دیتا ہے اسلام، اور وہ اشارہ دیتا ہے ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لونڈی تھی، بعد میں آپ نے ان سے نکاح کیا، ان کے حوالے سے کہ دیکھو اسلام میں لونڈی رکھنے کا ایک رواج تھا، اس کی حکمت بھی ہے، مصلیحتیں ہیں، ساری چیزیں علماء بتا دی ہیں، سکھا دی ہیں۔ معزز بھائیوں، یہ دین سے جو ہے یاد رکھیے، دین کو جیسے سمجھنا ہے وہ نہیں سمجھ رہے لوگ، جیسے لینا ہے ویسے نہیں لے رہے۔ اپنے آپ سے پڑھ لیے، اپنے آپ سے سمجھ لیے، اور پھر من مانی تفسیر، من مانی تعویل، من مانی تحریف، اور من مانا مطلب پہنا کے دنیا کو یہ بتا رہے ہیں، خود مسلمان بتا رہے ہیں اسلام دہشت گرد ہے، اسلام قتل کی دعوت۔ جو غیر مسلم اسلام کے جو مخالف ہیں وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ مسلمان ہو کے اعتراض کر رہے ہیں کہ اسلام میں ایسے ایسے ہے۔ یہ اسباب ہیں یہ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، 3 فتنے اٹھے، آگے بتاتا تھا، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ مرتدین کا فتنہ اٹھا، لوگ اسلام چھوڑنے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد۔ عرب کے مختلف علاقوں اور قبیلے والے مرتد ہونے لگے، لیکن 3 علاقوں سے، 3 بستیوں سے ایک بھی مرتد نہیں ہوا۔ ایک مکہ، دوسرا مدینہ، تیسرا طائف۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ مرتد کیوں نہیں ہوئے، کیا ریزن ہے؟ وہ ریزن یاد رکھیے، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے بھائی۔ چھوٹا ہوں، منہ بھی چھوٹا ہے، لیکن بات بڑی بول رہا ہوں۔ اہل علم کہتے ہیں ریزن یہ تھا، یہ 3 علاقوں کے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر آ کے ملا کرتے تھے، آپ سے اکثر تعلق رکھتے تھے، آپ کی صحبت انہیں نصیب تھی، آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب کچھ یہ 3 علاقوں کے کثرت سے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرتے تھے، یہ تعلقات آپ کو بنا آپ کے ساتھ بنا کے رکھے تھے۔ علم تھا ان کے پاس، علم دین کو یہ جان چکے تھے، پہچان چکے تھے، اس لیے یہاں ان علاقوں کے لوگ مرتد نہیں ہوئے۔ معلوم کیا ہوا بولیے؟ صحیح علم سے جڑ جائیے، کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ صحیح علم سے جڑ جائیے، جو علماء ہیں علماء سے جڑیے، جو اسلام میں دین میں جو ماہر ہیں، جو ہم سے بڑے بڑے ہیں بھائی، میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان سے جڑیے۔ اگر وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جائیے، علم سیکھنے کے لیے جانا ہے۔ میں آپ کہاں تک گئے پوچھیے، بتائیے، کبھی گئے ہم کسی بستی کو کوئی مسئلہ پوچھنے، کسی عالم سے آپ نے میں نے ملاقات کی؟ کبھی ہم نہیں جاتے ہیں۔ پوری دنیا، پوری سب کچھ ہماری ایک نیٹ بن چکا ہے میرے بھائی، یاد رکھیے، نیٹ علم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ علم تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن علم آپ سیکھ نہیں سکتے۔ جی، علم نہیں سیکھ سکتے، علم آپ کو کتابوں سے سیکھنا پڑے گا، علم آپ کو استاد کی نگرانی میں سیکھنا پڑے گا۔ کوئی چیز، ایک معمولی انجینئرنگ کی کتاب خود پڑھ کے انجینئر نہیں بن جاتا، ایک ڈاکٹر خود MBBS کی کتاب پڑھ کے خود ڈاکٹر نہیں بن جاتا، وہ جب تک کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس رہ کر تربیت نہیں لیتا ہے تب تک نہیں۔ اور دین اتنا ایزی بن چکا ہے میرے لیے، آپ کے لیے، میں گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے قرآن کی تعویل کر رہا ہوں، تفسیر کر رہا ہوں میں میرے بھائیوں۔ ہرقل جو دین کو صحیح سمجھتا ہے نا، کبھی وہ مرتد نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ ہرقل، ابو سفیان گئے تجارت کے لیے ملک روم، ہرقل نے بادشاہ، روم کا بادشاہ بلاتا ہے ابو سفیان، ابھی مسلمان نہیں تھے ابو سفیان، بعد میں مسلمان ہوتے ہیں۔ اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے سوالات کیے، ان میں ایک سوال اس کا یہ تھا، اس نے پوچھا ابو سفیان بتاؤ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے، جو نبوت کا آپ نے دعویٰ کیا یا اعلان کیا، لوگوں کو اللہ کی بات کی طرف بلا رہے، بتاؤ لوگ اسلام میں آنے کے بعد کوئی مرتد بھی ہو رہا ہے کیا؟ اس نے پوچھا، یہ سوال پوچھا اس نے، اسلام کو کوئی چھوڑ رہا ہے کیا؟ ابو سفیان کہنے لگے اب تک تو ایسا نہیں ہوا کوئی، حالانکہ ہم نے انہیں ستایا ہے، ان کو مارا ہے، مسلمانوں کو ظلم کیا ہے، اس کے باوجود کوئی اسلام کو نہیں چھوڑا ہے، آج تک نہیں چھوڑا ہے، اب تک تو ایسا نہیں ہوا۔ ہرقل نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اس نے جواب دیا، کہا کذالک الایمان، کہا کہ ابو سفیان یاد رکھو، یہ ایمان ہی ایسی چیز ہے جب دل کی گہرائیوں میں یہ گھر کر جاتا ہے
دل کے جڑوں میں یہ داخل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو دل سے نکال نہیں سکتی ہے، کوئی نہیں نکال سکتا، جان لے لیں گے لیکن ایمان کو دل سے نکال نہیں سکتے جی۔ تو اس لیے دین کو صحیح طور پہ جانیے، پہچانیے، تب جا کے انشاءاللہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا۔ میرے بھائیوں، ایک ٹاپک اور بھی تھا، وقت ہو چکا ہے، اللہ سے ہم یہی بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارتداد کی جو لہر، جو شکلیں مختلف انداز سے آ جا رہی، کبھی مہدیت کی شکل میں آ رہی ہیں، کبھی مرزائیت کی شکل میں آ رہی ہیں، کبھی نہ جانے کن کن شکلوں میں، کبھی کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ سارے فتنوں سے ہمیں بچ کے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کے گھروں سے اپنا تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے بچوں کی، ہمارے نسل کی، دین کی، ایمان کی، عقیدے کی، اخلاق کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ظالم حکومتوں کے ظلم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھے حکمران اللہ رب العالمین ہمارے ملک کو نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔